بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں آیت نمبر 134 پر جو ہے اس کو سٹاپ کیا تھا. آج ہم لے رہے ہیں 135 سے اس کا کنٹینیوشن. اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب، جو گائیڈ کریں گے ہمیں آیتوں کو سمجھنے اور اس کے تفسیر نکات میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اور وہ لوگ کہتے ہیں كونوا هودا او نصارى، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے، وما کان من المشرکین، اور وہ شریک کرنے والے نہیں ہیں، شرک کرنے والے نہیں. اور ہمیں تھوڑا اس کو سمجھائیے. پیچھے ہم نے دیکھا دعائیہ جو ہے آیتیں چلی، اس کے بعد وصیتیں چلی. ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹوں کو، اور اچانک سے یہاں پر آ کر یہ جملہ آتا ہے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ بالکل ہی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات سمجھ آ رہی ہے. نہیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نہیں ہے عماد بھائی. یہ بات اصل میں یہ بالکل کانٹیکسٹ میں ہے. یہ بات کیا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ساری مثالیں اور ریفرنسز دی ہے، اس کے بعد دعوت دی ہے. جیسے میں آپ کو اپنا کوئی نظریہ پیش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنا کوئی میسج کو، اپنا کوئی بزنس پلان کچھ رکھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی اب آپ کا کیا خیال ہے، آ رہے یا نہیں آ رہے میرے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ، کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں. سیم ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے. مطلب پوری سٹوری سنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کلام کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ. وقالوا کونوا ہودن، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ تم ہودن، یہودی. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. او نصارا، یا نصرانی یہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ نصرانی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم ہدایت پا جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ کہہ رہے ہیں اب وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اب بالکل پریزنٹ ٹینس میں آ گیا. یہ معاملہ پہلے چل رہا تھا، پوری سٹوریز چل رہی تھی پاسٹ ٹینس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے پریزنٹ کے لوگوں کو، یہودیوں سے کلام کر رہے تھے، بتا رہے تم نے یہ کیا. اب ایک دم معاملہ پریزنٹ ٹینس کا ہے، جس میں ڈائریکٹ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یہ تم کو کیا کریں کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ، نہیں تو تم نصارہ ہو جاؤ، تو تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ گے. ہاں، یہ صرف حضرت محمد سے کہہ رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں سے؟ ان جنرل تو سب پہ ہی اپلائی ہوگا نا، کیونکہ وہ سب سے ہی کہہ رہے تھے. لیکن جمع کا لفظ ہے، تم سب ہو جاؤ. ہاں مطلب ان دیٹ سینس ان کی آرگیومنٹ تو یہی ہے نا کہ مطلب سب کے سب، خالی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن سارے مسلمان یا سارے لوگ وہ اپنے قبیلے میں داخل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. یہ کلام ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. وہ سنگولر ہے، وہ ون پرسن ہے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کو کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ، مطلب تم سب ہو جاؤ، تم سارے کے سارے ہو جاؤ. ایک نہیں، تم سارے ہو جاؤ جتنے بھی تم ہو. اور اگر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جائے تو ان کے پیچھے سارے ہو جائیں گے. تو جو یہودی کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ، نصرانی جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ. ٹھیک ہے، اس کی ڈفرینسیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دے رہے ہیں، کہہ دیجئے، say it. بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کا طریقہ جو تھا وہ تو یکسو تھا، وہ تو ایک ہی تھا. وما کان من المشرکین، میں کیسے تمہارے ساتھ آ جاؤں، یا ہم لوگ تمہارے ساتھ کیسے آ جائیں؟ اس لیے کیونکہ ابراہیم جو تھے وہ مشرک نہیں تھے. تم لوگوں نے شرک ڈال لیا اپنے اندر، تم لوگ غلط راستے پر ہو. آپ سمجھ رہے ہیں پورے کانٹیکسٹ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جملے میں ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں. اوپر والے کے جملوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہودیوں اور عیسائیوں سے کلام کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں کہ تم کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، مطلب تم آ جاؤ یا تو تمہارا سارا جو مسلمان ہے ہمارے ساتھ آ جائیں. ہاں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ تم ان کو بتاؤ کہ جو طریقہ ابراہیم کا تھا، جس پہ تم تھے پہلے، تم اس پہ نہیں ہو، تم تو شرک کر رہے ہو. اس لیے تو میں آیا ہوں، اس لیے تو میں ان چیزوں، تمہاری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تمہارے ساتھ کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ سمجھے نا کہ اوپر کی ساری چیزیں جب آدمی سنے گا، فار ایگزامپل اگر یہودیوں کو سنائی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی آپ جب ان ساری باتوں کو مانتے ہی ہیں، آپ کو جب پتہ ہی ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، آپ ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ
ابراہیم پہ ہی اور عیسیٰ پہ، موسیٰ پہ، اسحاق پہ، سب پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں نا. آپ اس کو اوپر کے کانٹیکس سے دیکھیں. جی 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 آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا بھی ایمان ہے. اللہ نے ان کو بتایا نا بھئی یہ سب، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ریپیٹ کی ان کے سامنے جو اللہ نے ان کو بتائیں کہ یہ تو وہ کیا کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بھائی آپ ساری یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں تو آپ بھی آپ اس کا مطلب آپ تو 100% عیسائی ہیں، آپ تو 100% یہودی ہیں. جب آپ کو ان سب باتوں کو پتہ ہے، علم ہے، یقین ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. تو اللہ نے ان کو کیا کہا کہ یہ تم کو یہ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب یہ کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا کیونکہ تم ابراہیم کو تو فالو کرتے ہو، لیکن ابراہیم تو ایک یکسو ایک حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تم یہ سب چیزیں کر رہے ہو. جیسے عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. ہاں، اس کے بعد والی آیت اس چیز کو اور کلیئر کرے گی. آپ ذرا اگلی 136 پڑھیے گا اماد بھائی. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. اللہ کہہ رہے ہیں تم سب مل کے کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ان ساری چیزوں پر جو ہم پر اتارا گیا، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان ساری باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ لے کر آئے، عیسیٰ لے کر آئے اور دوسرے نبی لے کر آئے اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم ان سب کے ماننے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان. پھر نیچے سے شروع کرتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں میں فرق نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ آپ یہ کہہ دیجئے ان سے قولو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے، سارے مسلمان ایک طرح سے یہ کہہ دیجئے ان کو. اس دور میں بھی کہہ دیجئے اور آج بھی کہہ دیجئے. آج کے لیے بھی یہ اتنا ہی پرفیکٹ ہے، صحیح ہے جتنا اس وقت تھا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جتنے مسلمان ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم، کہ جو ہمارے پہ اتارا گیا مسلمانوں کی طرف ہم اس پر ایمان لائے. آمنا، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو اتارا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ وہ آ کے اللہ کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اس دور میں اور آج کے دور میں بھی وہ آپ کو اور ہم کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ہم نے کیا کلیئر کرنا ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کلیئر کریں کہ بھئی ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ سب ایک ہی راستے پہ تھے. یہ تو تم نے پہلے تو اپنے اندر تم لوگوں نے الگ الگ کر رکھا ہے. تو اس حوالے سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ جو دو انہوں نے الگ الگ کر رکھے ہیں، تو تیسرا ہم نے الگ کر لیا ان کے ساتھ اپنا. ٹیکنیکلی تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب ایک ہی ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نہیں فرق کرتے. اب جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہنے والے ہیں نا، تو اس لیے ان کا نام نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر جسٹ ان کیس ان کے بعد اگر یہ میسج آیا ہوتا تو کیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوتا؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا، یہ آ گیا نا کہ جو اتارا گیا ہماری طرف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا کہ ایز اے نبی وہ آئے ہماری طرف، اور ایز اے میسنجر وہ آئے اللہ کا کلام لے کے، جو کلام آیا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سب پہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل علی ابراہیم و اسحاق و یعقوب والباس وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے انبیاء، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبی بھیجے گئے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، نہ اس کلام میں اور نہ اس نبیوں میں کوئی فرق ہے، وہ سب مسلمان ہیں. آپ کی کیا رائے احمد بھائی؟ بالکل کلیئر کٹ ہے میسج، بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ ہم ہی ہے جس نے تفرقہ ڈالا ہے، ہم ہی ہے جس نے فرقے بنائی. اللہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے تھے ساروں کی تعلیمات ایک ہی تھی جو میری طرف تم کو جوڑتی تھی. تم نے اس میں آلٹریشنس کر کے اپنے آپ کو الگ تھلگ جگہ کر دیا، اور اب تم یہ دعوے کرتے ہو کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یا خاص مسلمان بن جاؤ صرف تو ہدایت پاؤ گے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا پیغام بالکل ڈیوائن ہے اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام. آگے بڑھتے ہیں ہم آیت 137. اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا پچھلے لوگوں نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے جو پیچھے پورا بیان ہوا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک تم سب کی جو ہے اس میں پکڑ ہوگی.
फसयक्फ़ीकहुम अल्लाह, बस काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह, वहुव समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला है और खूब जो है जानने वाला है। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से ज़्यादा और कौन सा रंग अच्छा हो सकता है। व नहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। और भाई ये दो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स हैं 37 और 38। ये थोड़ा आप बताएं कि आखिर में पैगाम अल्लाह क्या दे रहे हैं सारे इब्राहिमिक रिलीजन वाले 3 मेजर जो हैं ग्रुप्स, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। पैगाम एक ही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं सिस्टमेटिकली इब्राहिम से शुरू किया मैंने, पैगाम आता रहा इब्राहिम से पहले नूह के बाद से वो पूरी तो हिस्ट्री बता दी ना अल्लाह ने, और क्या छोड़ा है अल्लाह ने। सब कुछ चलता आ रहा है, टक 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 टक, स्टेप बाय स्टेप चलता आ रहा है। इसके बाद इसको मानो, इसके बाद इसको मानो, इसके बाद इस किताब को, इसके बाद इस किताब को, इसके बाद इस किताब को, और ये सब एक ही है। इसका पूरा सिस्टम निज़ाम एक ही है। और जब नया आ जाता है तो पुराने वाला जो है वो उसको अपग्रेड करना लाजमी हो जाता है। जब नया आ जाता है तो पुराने वाले को अपग्रेड करना लाजमी हो जाता है। अगर कोई पुराना सिस्टम लेके बैठा हुआ है तो या तो वो कुछ दिन के बाद चलना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, मसला आ जाएगा, ओल्ड सिस्टम है, और उसके अंदर या फिर कुछ करप्शन आ जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा, और वो मशीन नहीं चलेगी तो उसका नुकसान होगा, उसमें से गलत चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एक मशीन के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाएं, एक सिस्टम के अंदर फ्लॉ आ जाएं, बग्स आ जाएं, तो वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता जो चीज़ उसको प्रोड्यूस करनी होती है, वो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है। तो उसको अपग्रेड करते रहना, उसको ज़माने और मकान के हिसाब से उसको अपग्रेड करना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अब ये आखिरी आ गया है, ठीक है ना, और जैसे वो मानते थे, ठीक है ना, उसी तरह से तुम भी मानो। तुम क्यों नहीं मान रहे हो? मैं तुम्हें पुरानी मिसालें दे दी तुम्हारे आबा अजदाद की। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, तुमसे पहले जो ईमान लाने वाले थे जैसे वो ईमान लाए तुम भी लाओ। फ़क़द इह्तदौ, ताकि तुम्हें क्या हो, हिदायत मिल जाए। और अगर तो तुम मुंह फेरोगे तो क्या होगा, मुखालफत में और जिद में मुंह फेरोगे तो क्या होगा, फसयक्फ़ीकुहुम, ठीक है। तो इसको इस लफ्ज़ को आप, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा डिफाइन कर दीजिए इमाद भाई। फसयक्फ़ीकुम ग्रामेटिकली अगर आप देखें, कफ़ा असल इसका रूट वर्ड है कफ़ा, काफ फा और या। कफ़ा का मतलब काफ़ी हो जाना, काफ़ी हो जाना। आफा के मायने। बस सा आता है वेरी सून, बहुत जल्द। फसयक्फ़ीका, बहुत जल्द पूरा होगा, काफ़ी होगा। उनके लिए गल्ला, यानी जो रुगरदानी कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह उनका मामला कर देगी, तुमको उसमें फंसने की जरूरत नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, फ़कफ़ा बिल्लाहि वकीला। जी 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 बेशक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको अगर हिस्टोरिकली मैं बोलूँ तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब कत्ल हुआ, जब उनको शहीद किया गया, ये कुरान तिलावत कर रहे थे और उनके जो खून के छींटे उड़े हैं वो इस वाली आयत पर आकर रुके, फसयक्फ़ीकहुम, कि अल्लाह जो है उन जालिमों के लिए काफ़ी हो जाएगा। और मैंने कहीं से सुना है, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो बुक वो पढ़ रहे थे, जो कुरान वो पढ़ रहे थे, वो आज भी महफूज है, और कुरान के ऊपर इस अल्फाज के ऊपर उनके खून के छींटे अभी भी पड़े हुए हैं, उनका क्लेम करते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली ये बताया जाता है कि ये अल्फाज पर उनके खून के छींटे गिरे और उनकी जो है शहादत हुई है। फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाह अन करीब, अल्लाह काफ़ी हो जाएगा उनके लिए। अब ये आप देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से इस बात को वाज़ेह कर दिया, और फिर कहा है कि तुम, मतलब ये दावत है ना सिबगतुल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे ये वाले जो आयत है ना, सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, रंग से क्या मुराद है? अब रंग तो मतलब हम क्या कह सकते हैं रंग के हिसाब से कि अल्लाह का कोई रंग है क्या अल्लाह का कोई कलर है क्या? तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लफ्ज़ रंग क्यों इस्तेमाल किया? सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, और कौन सा ऐसा रंग है जो अल्लाह के रंग से बेहतर होगा? रंग का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह ने? जैसे रंग का मकसद ये है, देखिए, रंग हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। काली है, नीली है, पीली है, सफ़ेद है, मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों से हम चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं ना, कि यार वो काली अच्छी नहीं है, सफ़ेद है अच्छी है, ये पीली है, ये दूर से दिखने में ऐसी लगती है, लाल है इसकी। अल्लाह क्या कह रहा है कि जो अल्लाह का रंग है ना, वो ना काला है, ना नीला है, ना पीला है, उस रंग पे आ जाओ, तुम उस चीज़ के अंदर आ जाओ। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दावत क्या दे रहे हैं कि ये जो तुम अपने अंदर डिवीज़न कर रखी हैं, जैसे कलर्स की डिवीज़न होती हैं, ऐसे जो अपनी डिवीज़न्स कर रखी हैं उनको छोड़ दो। जो एक डिवीज़न, जो एक अल्लाह का रंग है, यानी कि वो डिवीज़न जिसमें कोई डिवीज़न नहीं है, क्योंकि अल्लाह का रंग कोई काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद तो नहीं हो सकता ना, उसमें तो कोई डिवीज़न ही नहीं है, उसका तो हमें पता ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि सफ़ेद रंग अल्लाह का रंग है या हरा रंग अल्लाह का रंग है, क्या मैं कह सकता हूँ? आप बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि हरा रंग अल्लाह का रंग है? ये सफ़ेद अल्लाह का कलर कैसा होगा? जैसे हमने बात की थी कि अल्लाह का चेहरा कैसा होगा, ऊपर हमने पहले बात की थी ना,
जी हाँ, जी हाँ, जी तो हमने क्या कहा था कि मुहावरतन बात है कि तुम चाहे मशरिक की तरफ हो या मगरिब की तरफ हो, तुम्हें अल्लाह का ही चेहरा मिलेगा। कहने का मकसद ये कि अल्लाह तुम्हारी तरफ अटेंटिव होगा। इसी तरह से सिबगा अल्लाह का रंग नहीं है इन दैट सेंस कि अल्लाह सुब्हान व तआला ये कह रहे हैं कि तुमने जो रंगों की तरह अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है उसको छोड़ दो और उस चीज को पकड़ लो जो अल्लाह की है, सिबगतुल्लाह। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी खूबसूरत बात की है अल्लाह ने, बेशक आप और इसमें हम भी शामिल हैं। एग्जैक्टली बोल उनको रहे हैं मगर हमारे लिए नसीहत है। हमारे लिए बिल्कुल नसीहत है, बिल्कुल 100% नसीहत है हमारे लिए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इनवाइट किया है और उनसे अब ये जो आखिरी आयत चल रही है ना इस हिस्से की, वो सारी इनविटेशंस हैं कि पहले उनकी हिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया, अब इनविटेशन है कि आ जाओ, इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ। ये आखिरी जो वर्जन आ गया है इस वर्जन में आ जाओ, और यही अल्लाह का वर्जन है। पहले वाला भी अल्लाह का वर्जन है, अभी अल्लाह ने इसको अपडेट कर दिया, अब इसमें आ जाओ। तो 139 वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की मदद करने वाले हैं। अल्लाह के बिल्कुल, रंग में जाओ, उसका ही रंग सबसे बेहतर है और उसी की इबादत करने वाले बन और हम जाओ। सब व नहनु, और हम सब लहू, उसी के लिए, उसी की इबादत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज साथियों, आपने देखा कि हमने कितना ब्यूटीफुली इस सेशन कंडक्ट किया और उस्ताद हामिद सिद्दीकी साहब ने हमें अपने तफसीरी नुकात के साथ किस बेहतरीन अंदाज में जो है गाइड किया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको आज की इस वीडियो कैसी दिखी है कमेंट के तुम हमें जरूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।